السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جامعہ ملک سعود کے متعلق بات کرنے والے ہیں، کیونکہ ایڈمیشن اوپن ہے۔ کیا کیا شروط ہیں، کون کون سے مطلوبہ کاغذات ہیں اور آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ جامعہ ملک سعود کی آفیشیل ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہے، آپ انگلش میں بھی اس کو فل کر سکتے ہیں اور آپ عربک کے اندر بھی فل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں عربی زبان کے اندر اس کو فل کروں گا، کیونکہ میرے لیے زیادہ آسانی عربی زبان کے اندر فل کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحمیل نموذج استمارہ المعلومات شخصیہ، یہاں پر آپ کو پرسنل انفارمیشن کا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، جس کو ہم باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ ہے پرسنل انفارمیشن فارم، جیسے ہم نے نجران یونیورسٹی کے لیے فل کیا تھا اور میں نے پریکٹیکل آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کس طرح فل کر سکتے ہیں، تو سیم اس جیسا یہ پرسنل انفارمیشن فارم ہے۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے معلومات مہمہ، یعنی کہ کون کون سی شروط ہیں، شروط کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے طالب علم کے متعلق جو شروط ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی شرط میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس شہادت ثانویہ ہونی چاہیے، اور وہ شہادہ جو ہے اس کا گریڈ بی ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کسی بھی سعودی یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو۔ اور چوتھے نمبر پر جو شرط ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ میڈیکل لحاظ سے فٹ ہونے چاہیے، اور یہاں پر آپ کی جو عمر ہے وہ 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آخری شرط ہے یہ لڑکیوں کے متعلق ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپلائی کر رہی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سعودی عرب کے اندر اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی طلاب اور طالبات کے لیے شرائط۔ اور یہاں پر جو شرائط ہیں دوسرے نمبر پر وہ ہیں آپ کے مطلوبہ کاغذات کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں، جو شہادت الثانویہ اس کی اوریجنل آپ نے اسکین کرا کر اپلوڈ کرنی ہوگی، کاپی وغیرہ نہیں، اوریجنل رنگین آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اور یہاں پر دوسری شرط میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو مارک شیٹ ہے، یعنی کہ کشف الدرجات ہے، وہ بھی آپ کو اوریجنل اسکین کرا کر رنگین ہی اپلوڈ کرنی ہوگی، کلرفل۔ اور الاول والثانی والثالث، یعنی کہ آپ نے پہلے اور دوسرے اور تیسرے سیمسٹر کی جو مارک شیٹ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اور اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مطلوبہ کاغذات ہیں، یعنی کہ آپ کی جو شہادت ثانویہ ہے وہ ان اداروں سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے، آپ کو ان اداروں سے تصدیق کرانی ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے وزارت التربیہ والتعلیم فی البلد، یعنی کہ آپ کی جو ملک کے اندر جس سے آپ نے شہادت ثانویہ حاصل کی ہے اس کی وزارت تعلیم اور وزارت تربیہ سے آپ کو تصدیق کرانی ہوگی، یا اس کی کوئی قائم مقام جو ادارہ ہے اس سے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کا جو فورن افیئرس آفس ہے، وزارت الخارجیہ، جس ملک سے آپ نے سند حاصل کی ہے وہاں سے آپ کو تصدیق کرانی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے بیانات کے اندر، اور ان شہادہ کے اندر، اس شہادہ کے اندر جو نام ہے وہ پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کی جو شہادہ ہے اس کے اندر جو آپ کے بیانات ہیں، آپ کا نام وغیرہ ہے وہ پاسپورٹ کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور آخر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان شروط میں سے کوئی بھی شروط نہیں پائی جاتی تو آپ کی درخواست کینسل کر دی جائے گی۔ اب یہاں پر تیسرے نمبر پر جو شروط ہیں وہ قبول ہونے کے بعد کی شروط ہیں، جب آپ کا ایڈمیشن جامعہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے جو مطلوبہ کاغذات ہیں وہ آپ کو اصلی لانے ہوں گے، یعنی کہ اوریجنل آپ کو سعودیہ کے اندر وہ کاغذات لانے ہوں گے، کاپی وغیرہ نہیں چلے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو شرط بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مطلوبہ کاغذات ہیں ان کی تصدیق ان اداروں سے آپ نے کروا کر سعودیہ آنا ہے۔ تو یہ سیم وہی تین ادارے ہیں
جہاں سے آپ نے سند حاصل کی ہے اس ملک کے وزارت تعلیم سے تصدیق کرانی ہے یا اس کا قائم مقام کوئی ادارہ ہے اس سے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے فورن افیئر سے تصدیق کرانی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آپ نے سعودی سفارت خانے سے تصدیق کرانی ہے۔ اور یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر سعودی کلچر آفس ہے تو وہاں سے اگر آپ تصدیق کرا لیتے ہیں ڈاکومنٹس کی تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ شرط بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، یعنی کہ کوئی رد و بدل نہ کی گئی ہو، اور اس کے اندر جو نام ہے آپ کا وہ پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو آخری شرط ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب آپ سعودیہ کے اندر پہنچ جائیں گے تو سعودیہ کی جو وزارت تعلیم ہے اس کو آپ نے وہ ڈاکومنٹس پیش کرنے ہوں گے، شہادت الثانویہ جو آپ کی ہے یا مارک شیٹ وغیرہ ہے وہ آپ نے سعودی وزارت تعلیم کو پیش کرنے ہوں گے۔ تو یہ تھی کچھ شروط۔ ان شروط کو آپ اچھی طرح انگلش کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ تمام شروط آپ کو انگلش کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو آپ انگلش کے اندر بھی ان کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اور پریکٹیکل داخلہ بھیجنے کی پریکٹیکل ہم داخلہ بھیجتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہے، الدخول الی تقدیم السابق، یعنی کہ آپ نے پہلے سے اگر اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اور اگر آپ نئے ہیں تو یہاں پر آپ نے تقدیم جدید کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ حل لدیک اقامہ ساریہ بالمملکہ العربیہ السعودیہ، کیا آپ کے پاس اقامہ ہے، آپ اقامہ ہولڈر ہیں، آپ سعودیہ کے اندر رہتے ہیں، تو آپ میں سے اکثر سعودیہ کے اندر نہیں رہتے تو آپ نے لا کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ لا کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پاسپورٹ نمبر اپنا انٹر کرنا ہوگا۔ اگر آپ سعودیہ کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے دوسرے آپشن اوپن ہو جاتے ہیں جس میں آپ کا اقامہ ہے اور اقامے کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ ہے، تو یہاں آپ نے لا کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کرنا ہے۔ تو یہ تمام فارم کو میں فل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آ کر میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ ٹائم جو ہے ہمارا بچ جائے۔ تو جی ہاں، یہ فارم میں نے فل کر دیا ہے۔ یہاں پر رقم الہویہ میں آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنس کے اندر اگر آپ لڑکا ہیں تو آپ نے ذکر کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر لڑکی ہیں تو آپ نے انثیٰ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ جو ہے اس خانے کے اندر انٹر کرنا ہے، اسم المستخدم۔ یہاں پر آپ نے جو پاسپورٹ نمبر انٹر کیا ہے بعد میں یہ آپ کا یوزر نیم ہوگا، اور یہاں پر آپ نے کلمۃ المرور میں اپنا پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے پاسورڈ نمبر میں لگانا ہے۔ میں نے یہاں پر 1 سے لے کے 8 تک پاسورڈ لگایا، تو آپ 10 تک پاسورڈ لگا سکتے ہیں۔ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 تک یہاں پر لگایا ہے۔ دوبارہ یہی پاسورڈ آپ یہاں پر ریپیٹ کریں گے تاکیداً۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہے، اور تاکیداً سیم وہی ای میل ایڈریس آپ نے یہاں پر دوبارہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر رقم الجوال میں آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو بہت ساری کنٹریز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ نے اپنی کنٹریز کو یہاں پہ کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے میں پاکستان کو ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پر پاکستان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی آپ نے وہی نمبر تاکیداً دوبارہ انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نمبر جو ہے دوبارہ سے مجھے انٹر کرنا ہوگا، یہ غلط ہو گیا۔ تو نمبر انٹر کرنے کے بعد دوبارہ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا، تو آپ نے انتظار کرنا ہے۔ تو جی ہاں، یہ پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو یوزر نیم ہے پاسپورٹ یہاں پر آ گیا، آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے۔ اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پر فل کرنی ہے۔ تو یہ فارم میں فل کر لیتا ہوں، اس کے بعد آتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو جی ہاں، یہ میں نے ساری انفارمیشن جو ہے وہ فل کر دی ہے۔ یہاں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ نمبر آ رہا ہے، اس کے سامنے آپ کا ای میل ایڈریس ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الاسم الاول بالعربیہ، عربی کے اندر آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے جو پاسپورٹ کے اوپر آپ کا فرسٹ نیم ہو، اور اس کے ساتھ اسم الاب بالعربیہ، یہاں پر آپ نے اپنے والد کا نام لکھ لینا ہے، اور اسم الجد بالعربیہ، یہاں پر آپ نے اپنے دادا کا نام لکھ لینا ہے۔ اسم العائلہ بالعربیہ، اس کو
فیملی نام بھی کہتے ہیں اور لاسٹ نیم بھی کہتے ہیں، اور پاسپورٹ کے اوپر یہ نام جو آپ کا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے سول نیم، تو اس کو آپ نے یہاں پر اپنا جو لاسٹ نیم ہے پاسپورٹ کے مطابق وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کے مطابق فرسٹ نیم اور یہاں پر آپ نے لاسٹ نیم لکھنا ہے، اور باقی اسی طرح آپ نے اسم الاول بالانجلیزی انگریزی کے اندر آپ نے فرسٹ نیم لکھنا ہے، اور یہاں پر اپنے والد کا نام لکھنا ہے، اور اسم الجد بالانجلیزیہ یہاں پر اپنے دادا کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ نے لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، یہاں پر آپ نے ہاتف منزل، مطلب آپ نے گھر کا جو پی ٹی سی ایل کا فون نمبر ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کا گھر کا نمبر ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی فون نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر ہی انٹر کر دینا ہے، اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یہاں پر جیسے آپ پاکستان لکھتے ہیں تو یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پاکستان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ہے رقم الجوال موبائل نمبر، تو یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری کوڈ کے ساتھ موبائل نمبر انٹر کرنا ہے۔ حالت الاجتماعیہ، یہاں آپ کے سامنے اعزب اور متزوج۔ اعزب کا مطلب ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے متزوج کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ سے کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، حل تعانی من صعوبہ فی النطق او السمع، کہ آپ کو بولنے میں اور سننے میں پریشانی ہے، یعنی کہ آپ بولنے اور سننے کی استطاعت نہیں رکھتے یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر لا کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سوال ہے حل انت کفیف البصر او تعانی من ضعف شدید، کیا آپ کی نظر کمزور ہے یا بالکل ہی آپ کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، تو اگر آپ کی نظر کمزور ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے نام سلیکٹ کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے لا کو سلیکٹ کرنا ہے۔ حل تعانی من اعاقہ حرکیہ شدیدہ، کیا آپ معذوری کا شکار ہیں، چلنے پھرنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ نے نام لکھنا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے لا کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر نیچے بیانات المیلاد، یعنی آپ کی پیدائش کے حوالے سے یہاں پر آپ نے انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے دن، یہاں پر آپ نے دن سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر آپ نے جو ہے وہ مہینہ سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے سال سلیکٹ کرنا ہے۔ مکان المیلاد، کون سی کنٹری میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، یہاں پر میں نے جمہوریہ پاکستان کو سلیکٹ کیا ہے، آپ اپنی کنٹری کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا والے ہند دیکھیں گے، نیپال والے نیپال دیکھیں گے، باقی بنگلہ دیش لکھا ہوگا، اور اسی طرح دوسری کنٹریز کے بھی نام لکھے ہوں گے۔ مکان المیلاد، کون سی سٹی کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، کون سے شہر میں، وہ آپ نے لکھ دینا ہے، یہاں پر میں نے کراچی لکھ دی ہے۔ بیانات العمل، اب یہاں پر آپ کی جاب کے متعلق، آپ کے کام کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، تو سب سے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لا اعمل، میں کوئی کام نہیں کرتا، اس کو سلیکٹ کر دینا۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اس کو نہیں لکھنا۔ اگر آپ سرکاری عہدیدار ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر پرائیویٹ کسی ادارے میں کرتے ہیں تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور نیچے اس کی آپ نے تفصیل لکھنی ہے۔ بیانات المحرم، یہاں پر چونکہ میں جب اپلائی کر رہا تھا شروع میں، جب میں نے رجسٹر کیا ہے تو غلطی سے میں نے وہ لڑکی والا جو آپشن ہوتا ہے میل فیمیل کا، تو میں نے فیمیل کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا تھا، تو اس لیے یہاں پر یہ اضافی آپشن آ رہا ہے، کیونکہ لڑکی اگر اپلائی کرتی ہے اس یونیورسٹی میں تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا کوئی محرم جو ہے وہ سعودیہ کے اندر ہونا چاہیے، تو اس لیے اس محرم کی، اس اپنے رشتہ دار کی تفصیل اس کو یہاں پر لکھنی ہوگی۔ اگر آپ لڑکے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو یہ آپشن آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اسم المحرم، لڑکی کا جو محرم ہے اس کا یہاں پر نام لکھنا ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، وہ یہاں پر اس نے لکھنی ہے، جس طرح اب مطلب باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، اس طرح اس کا چچا ہے، ماما ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس طرح کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ہسبینڈ بھی ہے، اس کا مطلب خاوند بھی ہے، تو اپنے حساب سے اس لڑکی نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کس کو وہ یہاں کون اس کا محرم سعودیہ کے اندر رہتا ہے۔ نو الہویہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے سامنے ہویہ مقیم، یعنی کہ اس کے پاس اقامہ ہے تو اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر پاسپورٹ ہے تو آپ نے یہاں جواز السفر کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر آگے پاسپورٹ نمبر آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ بیانات شخص للطوارئ، یہاں پر آپ نے کسی ایسے شخص کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے
جس کے ساتھ یونیورسٹی ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کا پورا نام یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا ای میل ایڈریس لکھنا ہے اور موبائل نمبر اس کا یہاں پر انٹر کر دینا ہے۔ بیانات الشہادہ ثانویہ، یہاں پر آپ نے اپنی شہادہ ثانویہ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی معلومات یہاں پر درج کرنی ہے۔ آپ نے دولت الحصول علی الشہادہ آپ نے سند کہاں سے حاصل کی، وہ ملک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مدرسے کا یعنی اسکول کا نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے جامعہ اسلامیہ لکھ دیا۔ کون سے سن کے اندر آپ کو ڈگری حاصل ہوئی، تو وہ سند کا جو سال ہے وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے۔ نوع ثانویہ العامہ، کون سی قسم میں آپ کو ڈگری حاصل ہوئی، مطلب آپ نے سائنس میں کیا یا ادب میں کیا۔ یہاں آپ کے پاس دو آپشن ہے، آپ نے اگر سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینی، ادب میں کی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پر المعادل تراکمی، آپ کی جو جی پی اے ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے تو یہاں پر انہوں نے نیچے کچھ طریقہ بتایا ہوا ہے، جب آپ اس کو انگلش میں کریں گے، سبمٹ کریں گے تو وہ آپ یہاں پر اچھی طرح سے پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 100 میں سے آپ نے یہاں پر پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے بعد انٹر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل 100 میں سے میرے 70% آئی ہے تو یہاں پر میں 70 لکھ دوں گا، اور یہ جو خانہ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ پوائنٹ لکھنے ہیں، مطلب آپ کی اگر پورے 70 نہیں ہے، 70 سے اوپر کچھ بھی پوائنٹ ہے تو آپ نے وہ پوائنٹ یہاں پر لکھ دینے ہیں، وگرنہ آپ نے یہاں پر 00 لکھ دینا ہے کہ آپ کی پوری 70% آئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر الوثائق مطلوبہ، یعنی کہ آپ کے جو مطلوبہ کاغذات ہیں وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے صورہ ہویہ، یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کو یہاں پر کلک کریں گے، میں نے پہلے سے اپلوڈ کر دی ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے، تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ PDF فائل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ PDF میں بھی یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور JPG فائل جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جو تصویر ہے وہ آپ JPG میں اپلوڈ کر دیں، وگرنہ PDF فائل میں اپلوڈ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے یہاں پر میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے یہ پہلے سے اپلوڈ ہے تو یہاں یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ صورہ شہادہ، آپ نے یہاں پر سند کی فائل اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ صورہ ہویہ محرم، چونکہ یہ لڑکی کا فارم ہے تو اس لیے اس کی محرم جو اس نے پاسپورٹ سلیکٹ کیا تھا اس کا نمبر انٹر کیا تھا، یہاں پر اس نے اپنے محرم کا پاسپورٹ کی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اور یہاں پر آپ نے جو مارک شیٹ ہے آپ کی وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد صورہ شہادت میلاد، یہاں پر آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنی ہے، اور شہادہ حسن السیرہ والسلوک، یہاں پر آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ کو اپلوڈ کرنا ہے، اور یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو آپ کے اسکول سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، کالج اسکول سے آپ کو مل جاتا ہے جہاں سے آپ نے سند حاصل کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے استمارہ معلومات شخصیہ اپلوڈ کرنا ہے، یعنی کہ پرسنل انفارمیشن فارم، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فارم ہے، مین پیج کے اوپر اس کا لنک ہوتا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے اوپر میں نے اچھی طرح جو ہے ایک ویڈیو بنا دی ہے نجران یونیورسٹی کے لیے، جب ہم نے یہ استمارہ فل کیا تھا، سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم رباعی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے، پھر اپنے دادا کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پر پھر آپ نے بیانات الہویہ میں پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد مؤہلات العلمیہ میں یہاں پر آپ نے جو تعلیمی کوالیفیکیشن ہے وہ لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں پر اپنا ایڈریس وغیرہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رقم الہاتف میں موبائل نمبر ہے، یہ فون نمبر ہے، موبائل نمبر ہے۔ مدینہ میں آپ نے یہاں پر شہر سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پر منطقہ میں صوبہ لکھنا ہے، اور حی میں آپ نے یہاں پر اپنا جو جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہ ایڈریس یا ضلع لکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے اسم الشارع میں گلی نمبر لکھنا ہے، رقم المبنیٰ میں بلڈنگ نمبر لکھنا ہے، اور رقم الشقہ میں یہاں پر آپ نے فلائٹ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ نے یہاں پر انٹر کرنے ہیں، ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک کا ہے، اور یہاں پر ای میل ایڈریس لکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ اس استمارے کو فل کرنے کے بعد یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے۔ بیانات اخرى، اچھا یہ کچھ اور سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ حل سبق ان التحقت بجامعۃ او کلیۃ اخرى، کیا آپ اس سے پہلے کسی جامعہ یا کلیہ کے اندر سعودیہ کے اندر اسکالرشپ لے چکے ہیں، تو آپ نے یہاں پر لا کو سلیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ نے
کوئی شہادہ حاصل کی ہے کسی جامعہ کی سعودیہ کے اندر تو اس کو بھی آپ نے لا کر دینا ہے۔ اگر آپ نے حاصل کی ہے، اکثر ایسے ہوتا نہیں ہے تو آپ نے نام کرنا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی، لیکن آپ ان دونوں کو آپ نے لا سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حفظ البیانات کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ حفظ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے اختی طالبہ امامک شاشہ رغبات۔ یہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے سامنے جتنے بھی کالجز ہیں یا جتنے بھی فیکلٹیز ہیں، شعبہ جات ہیں، ان کی یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اختیارات آ رہی ہیں، تو آپ نے ان میں سے اختیار کرنا ہے کہ آپ کس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے لکلیت ادارۃ الاعمال، یہ بزنس کالج ہے۔ اس کے بعد ہے لکلیت العلمیہ، یہاں پر سائنس کالج ہے، اور یہاں پر ہومن سائنس کالج ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس دراسات القرآنیہ قرآن کالج ہے۔ تو سب سے پہلی میری چوائس ہے کہ میں قرآن کالج کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو یہاں پر جیسے میں کلک کروں گا تو میری فرسٹ چوائس جو ہے وہ قرآن کالج ہے، یعنی کہ میری پہلی ترجیح ہے وہ قرآن کالج ہے۔ اس کے بعد اگر مجھے قرآن کالج میں داخلہ نہیں ملتا کسی وجہ سے، تو میری دوسری ترجیح ہوگی کہ میں سائنس کالج کے اندر داخلہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی مجھے داخلہ نہیں ملتا تو میری تیسری ترجیح ہوگی کہ میں ہومن سائنس کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو میری چوتھی ترجیح یہ ہوگی کہ میں بزنس کالج کے اندر داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری آپ کی ترجیحات ہیں، آپ نے سلیکٹ کر لی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو داخلہ کس میں ملے گا؟ کلیت القرآن میں، دراسات القرآنیہ میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو سائنس کالج ہے، پھر ہومن سائنس کالج ہے، اور بزنس۔ تو یہاں پر آپ ان کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ نے غلطی سے قرآن کالج کو سلیکٹ کر لیا، یہاں سے ڈیلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ اس کو نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نیچے لائیں گے تو قرآن نیچے آ جائے گا اور سائنس کالج اوپر چلا جائے گا، پھر یہاں سے جیسے آپ کلک کریں گے تو قرآن اوپر چلے جائے گا، اور یہ آپ کی دوسری ترجیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ اس کو سیو کر دیں، ٹھیک ہے، حفظ الرغبات۔ تو سیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ پیج یہ اوپن ہو جائے گا، اجراءات القبول۔ یہاں پر آپ سے کچھ انہوں نے شروط جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حاضر تقدیم لا یعنی القبول فی احد التخصصات، انما هو اتاحة الفرصہ للطالبہ للمنافسہ علی المقاعد المتاحہ۔ تو اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کالجز سلیکٹ کیے ہیں اس میں آپ کا داخلہ ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو آپ کو صرف انہوں نے داخلہ بھیجنے کے لیے آپ کی انہوں نے ترجیحات کو جانا ہے کہ آپ کس شعبے کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر شرط ہے یمکن للمتقدم اعادۃ الترتیب رغبات حتی اغلاق البوابہ۔ یہاں پر دوسری شرط میں یہ کہ آپ نے جو کالجز وغیرہ سلیکٹ کیے ہیں، جو آپ نے چوز کیے ہیں، جو ترجیحات ہیں آپ کی، آپ ان میں تبدیلی لا سکتے ہیں جب تک یہ ویب سائٹ اوپن ہے، جب تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ بند ہونے کے بعد آپ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سیتم مفروض طلبات تقدیم و ترشیح افضل المقدمات۔ یہاں پر اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے، سلیکشن کیسے ہوگی، وہ آپ کی سند اور پرسنٹیج کے معیار کے مطابق وہ آپ کو سلیکٹ کریں گے، اور پھر آپ کے ناموں کو وہ اناؤنس کر دیں گے۔ سیتم متواصل مع المرشحات القبول ولمعرفہ نتیجہ ترشیح القبول۔ یہاں پر آپ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے جب آپ کی سلیکشن یونیورسٹی کر لے گی تو وہ آپ سے رابطہ کرے گی، اور رابطہ کہاں پر ہوگا؟ اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے لاگ ان کرنا ہے، اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ سے یونیورسٹی رابطہ کرے گی، اور شاید آپ کو یونیورسٹی ای میل بھی کرے گی۔ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہوتا عموماً یہ کہ آپ کو ای میل بھی آ جاتی ہے، اور اپنا سٹیٹس یہاں پر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے فی حال ترشیح للقبول علیک الدخول علی حسابک فی البنک۔ یہاں پر آپ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی کی طرف سلیکشن ہو جائے گی یونیورسٹی کی طرف سے، تو آپ نے اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ نے لاگ ان ہونا ہے، اور استمارہ طلب التحاق کا جو استمارہ ہے، فارم ہے، وہ آپ کو فل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد شہادت الثانویہ عامہ مصدقہ ملحقیہ ثقافیہ وصول الوثائق الاخرى المطلوبہ ابر البرید۔ تو آپ کو وہ استمارہ فل کرنے کے بعد جو التحاق کا استمارہ ہوگا، اس کے بعد آپ نے شہادت الثانویہ عامہ کی جو اٹیسٹڈ سند ہوگی تصدیق شدہ، وہ
اٹیچ کر کے ان کی ای میل کے اوپر ارسال کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سلیکشن ہونے کے بعد۔ فی حال ترشیح للقبول سیتم رفع بیانات عبر برنامج المنح دراسیہ تابع لوزارت تعلیم۔ یہاں پر آپ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے سلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ آپ کے ڈاکومنٹس وزارت تعلیم کو ارسال کر دیں گے، اور پھر وزارت تعلیم جو ہے اس کے موافقے کے بعد ہی آپ کا نہائی جو ہے وہ اعلان آئے گا کہ آپ جامعہ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی سلیکشن ہونے کے بعد یونیورسٹی جو ہے تمام اسٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹس وہ وزارت تعلیم کا جو پروگرام ہے، ان کی ویب سائٹ ہے یا کوئی برنامج ہے، اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ کی تمام معلومات کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے کسی یونیورسٹی نے آپ کو داخلہ دیا ہوا اسکالرشپ دی ہوئی ہے تو پھر یونیورسٹی آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر سکے گی، اور اس صورت میں آپ کا جو داخلہ ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ان عدم ارسال المستندات فی الوقت المحدد للطالبہ یسقط حقها فی المقعد المرشح له، یعنی کہ آپ کو ایک مقررہ وقت دیا جائے گا جس میں آپ نے اپنی شہادت الثانویہ اور جو انہوں نے استمارۃ الالتحاق آپ کو دیا ہوگا اس کو فل کرنے کے بعد آپ کو ان کی ای میل پر ارسال کرنا ہوگا۔ اگر اس وقت کے اندر آپ ارسال نہیں کرتے تو آپ کا جو داخلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے سبمٹ نہیں کیا، تو بھائی یہ آپ نے سبمٹ کر لیا ہے اور آپ کا داخلہ ان کے پاس، آپ کا ایک اکاؤنٹ بن چکا ہے، ساری چیزیں آپ کے بیانات وغیرہ سارے پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ریویو کرا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کے سامنے انگلش ہے۔ تو جیسے میں انگلش کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرسنل ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل ڈیٹا کے اوپر ہم آتے ہیں تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو آخر میں انگلش کے اندر ریویو کرا دوں، تاکہ کچھ چیزیں جو آپ نہیں سمجھ پائے عربی کے اندر وہ آپ انگلش کے اندر سمجھ پائیں۔ تو آپ خود بھی انگلش کے اندر فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا پاسپورٹ ہے، ای میل ہے، اور باقی نام وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر فرسٹ نیم ان عربک ہے اور فادر نیم ہے، اور یہاں پر دادے کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ نیم ان عربک، تو یہاں پر تھرڈ نیم کی جگہ آپ نے دادے کا نام لکھنا ہے، اور لاسٹ نیم ان عربک میں آپ نے اپنا لاسٹ نیم جو پاسپورٹ کے مطابق ہے سور نیم وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انگلش کے اندر بھی سیم اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پر آپ کا موبائل نمبر آ گیا، یہاں پر آپ کا موبائل نمبر ہے، یہاں پر آپ کا ہوم فون نمبر ہے، اور نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر وہی سوال ہیں جو ہم نے لالا میں کیے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نظر وغیرہ کا، تو یہ وہ سوال ہے، ان کے اوپر بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کی وہی برتھ آف ڈیٹ کی انفارمیشن ہے، یہاں پر آپ کا جو ہے دن آ جاتا ہے، مہینہ آ جاتا ہے، سال آ جاتا ہے، اور یہاں پر وہ کنٹری آ جاتی ہے، یہاں پر وہ ملک وہ شہر آ جاتا ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی جاب کے متعلق ہے تو آپ نے اس کو لا ہی سلیکٹ رہنے دینا ہے، اور یہ لڑکی کا جو محرم ہے اس کی معلومات ہے۔ یہاں پر آپ سے جو ایمرجنسی کے اندر یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرتی ہے اس بندے کا آپ نے یہاں پر معلومات دینی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کس سے یونیورسٹی رابطہ کر سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کی ہائی اسکول سرٹیفکیٹ کی انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی تو ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ ایڈنٹی امیج ہے اور سرٹیفکیٹ امیج ہے، اور یہ محرم کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہے، اور یہاں پر آپ کی مارک شیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اور پرسنل انفارمیشن فارم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں پرسنل، اور پرسنل کے بعد پھر میجرز، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے اپنی ترجیحات کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو یہ سارے سامنے آپ کے وہ چیزیں آ رہی ہے، قرآن اسٹڈی یہ میں نے سلیکٹ کیا تھا، سائنس کالج ہے، اس کے بعد ہوم کالج ہے، اور یہ بزنس، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر آپ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کیسے؟ جب تک یہ ایڈمیشن کی ویب سائٹ اوپن ہے، ایڈمیشن اوپن ہے، تو موڈیفائی کر کے آپ ان کو تبدیلی بھی ان میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ڈیلیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور تبدیل کرنے کے بعد یہاں پر آپ سیو پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ایڈمیشن کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دوبارہ انگلش کے اندر آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ تسلی سے ان چیزوں کو پڑھ لیں۔ تو یہاں الحمدللہ
ہمارا داخلے بھیجنے کا جو پروسیجر ہے، جو پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا، وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اور یہاں سے آپ پھر لاگ ان بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں سائن آؤٹ کا آپشن ہے، چینج پاسورڈ کا ہے، تو یہاں پر جس طرح آپ سائن آؤٹ کرتے ہیں، اچھا یاد رکھیں یہاں سے آپ نے وہ پرسنل انفارمیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ہوم پیج سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، لاگ ان ٹو یور اکاؤنٹ اور نیو رجسٹریشن۔ اگر آپ نیو وہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ داخلہ بھیج دیا اور آپ اپنے اکاؤنٹ پہ لاگ ان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے لاگ ان کرنا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیتا ہوں، اور یہاں پر جو میں نے پاسورڈ رکھا تھا 1 سے لے کے 8 تک، میں وہ انٹر کر دیتا ہوں۔ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا پاسپورٹ جو نمبر ہے وہ آپ کا یوزر نیم ہے، اور پاسورڈ جو آپ نے نمبر میں جو ہے نا سلیکٹ کیا تھا، انٹر کیا تھا، وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ لاگ ان کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل ڈیٹا، ساری چیزیں سیم وہی آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، لیکن سیم وہی چیزیں یہاں پر آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تبدیل کرنے کے بعد کوئی بھی غلطی ہے تو یہاں پر آپ دوبارہ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے زبردست بات یہ ہے اس یونیورسٹی کے داخلہ فارم کی کہ آپ جب تک ایڈمیشن اوپن ہے، اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ مطلب اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، تعدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس یونیورسٹی کے اندر آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے، بہت بہترین یونیورسٹی ہے، اس کا بڑا نام ہے سعودیہ کے اندر، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں، ان طالب علموں تک پہنچائیں جو سعودیہ کے اندر اسکالرشپ پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ کسی بھی یونیورسٹی کے متعلق آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔